بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے یادداشتوں کا جو 11واں حصہ ہے 11 پارٹ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر ہے کہ کس طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر خلیفہ وقت کی دعاؤں کے ساتھ کوئی ذمہ واری سنبھالتا ہے تو کس طرح خدا تعالیٰ اس کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ تو خاکسار جب زعیم خدام الانبیاء تھا، ناظم اطفال تھا، تو اس میں ہم نے 2 بار ان دنوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے سائیکل سفر کی تلقین فرمائی تھی جماعت کو، اور خدام الانبیاء نے بھی اپنے پروگرام بنائے، اطفال الانبیاء نے بھی بنائے۔ چنانچہ ایک سفر ہم نے سینتی جو سرگودا کا علاقہ ہے، چک سینتی جنوبی، وہاں پر ہم اطفال کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ کافی میرے خیال یہ 30-40 اطفال تھے، اور اس میں یہ جو گاؤں ہے، یہ چک ہے، یہ ناصر وینس صاحب جو آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، یہ ان کے بھائی اسلم صابر صاحب، یہ ان کا گاؤں اور چک ہے۔ وہاں پر جانے کا پروگرام بنا۔ حسن اتفاق سے مجھے یہ تصویر ایک مل گئی ان دنوں میں، جو ہم نے یہاں سے یہ اطفال تھے سارے، تو ہم نے اللہ کا نام لے کر دعاؤں کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، اور چک سینتی میں ربوہ سے روانہ ہو کر سائیکلوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آہستہ آہستہ خیریت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ تو وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ تو وہاں کی جماعت نے ہمارا ویلکم کیا، بڑا ہمارا استقبال کیا، ہمیں سب اطفال کو کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، چائے پیش کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا سفر بڑا۔ پھر شام کو ہم واپس آ گئے، کیونکہ یہاں سے میں 30-40 کلومیٹر ہے ربوہ سے سرگودا، وہاں 30-40 کلومیٹر جو ہے وہ جانا اور آنا، یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا سفر بہت ببرکت اور کامیاب ہوا تھا، اور ہم خیریت سے اللہ کے فضل سے واپس پہنچ گئے تھے۔ دوسرا سفر سائیکل سفر ہم نے کیا، اور یہ دوسرا سائیکل سفر ہمارا ناظم اطفال تھا، تو ہم نے فیصل آباد کا وہ سفر اختیار کیا۔ اس میں بھی 30-40 اطفال تھے۔ تو آپ کو پتہ ہی کہ فیصل آباد میں کے شہر میں جب جاتے ہیں تو کافی رش ہوتا ہے وہاں۔ تو وہاں پر اللہ کے فضل سے ہم خیریت سے پہنچے۔ تو جب فیصل آباد شہر کے اندر پہنچے تو رش تھا، رکشوں کا، ٹانگے رکشے، اور پتہ نہیں یہ جو مختلف قسم کی بسیں وغیرہ، ویگنیں شگنیں۔ تو وہاں ہمارا ایک طفل تھا، اس کا نام تھا منصور احمد۔ تو وہ اس کو سائڈ سے کسی رکشے والے نے ٹکر مار دی، وہ بیچارہ سڑک پہ گر پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ چنانچہ ہم اس کو اٹھا کے وہاں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کی مرہم پٹی وغیرہ کرائی، اور مسجد پہنچے۔ تو اس وقت غالباً صدر صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہ پریشان ہوئے، وہ ان کے ساتھ پھر وہ اپنے ساتھ صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کو بھی لائے، اور جو گاڑی تھی خدام الانبیاء کی، اس پر وہ جو مسجد ہے فیصل آباد کی احمدیہ مسجد، وہاں پر ہم سارے ٹھہرے تھے۔ تو وہاں پر وہ شام کو ادھر پہنچ گئے، اور سب کی خیر خیریت
دریافت کی، اور وہ جو منصور احمد زخمی ہوا تھا اس کا حال پوچھا، اور احتیاط کے ساتھ سب اطفال پھر ہم شام کو واپس ربوہ کی طرف روانہ ہوئے، اور محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب اور محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی نگرانی میں پھر سائیکلوں پر سوار ہو کر ربوہ میں واپس پہنچے۔ رات کو غالباً دیر سے ہی پہنچے تھے، میرا خیال ہے کوئی کافی اندھیرا ہو گیا تھا، 9-10 کا ٹائم ہوگا شاید۔ تو وہاں پر دورہ مشترکی میں منصور کا گھر تھا، تو وہاں پر پہنچے تو ان کی والدہ، ان کی بہنیں، ان کے ابا وغیرہ عزیز اکٹھے ہوئے تھے۔ تو جب پہنچے تو بڑے وہ پریشان تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اللہ نے فضل کیا ہے، تو وہ زخمی ہوا ہے لیکن خدا نے اس کو بچا لیا ہے، تو پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ میاں صاحب بھی ساتھ، ہمارے بزرگ بھی ساتھ تھے، ان کی وجہ سے ان کو بڑا حوصلہ ہوا۔ تو پھر اس کے بعد اپنے مطلب یہ 2 سفر تھے بس۔ یہ منصور احمد جو ہے یہ آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، مجھے ملا بھی تھا ابھی 2 سال پہلے ربوہ میں، اسی محلہ میں میں بھی ٹھہرتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہاں کوئی اپنا بزنس کرتا ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان بچے کو بچایا، پھر اس کو اللہ نے زندگی دی، پھر امریکہ جانے کی توفیق دی، اور وہاں پر اپنا کوئی بزنس وغیرہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو 2 سائیکل کے واقعات تھے۔ اب آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ میں غالباً اس وقت نائب مقامی اور کیم کا مقامی تھا، تو ہم نے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب اس وقت پتہ نہیں صدر غلام رحمیہ تھے یا انصار میں آ چکے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن ہم نے درخواست کی، میں نے جا کے بحیثیت قائم کا مقامی کے درخواست کی کہ میاں صاحب سے کہ آپ آج کل ربوہ میں کچھ نمازوں میں سستی ہوئی ہے، تو ہماری درخواست ہے کہ نماز باجماعت کی اہمیت پر آپ تمام جو بھی ہمارے بلاک وائز ہم جلسے کریں گے تو آپ تشریف لائیں اور نماز باجماعت کی اہمیت پر تقریر کریں۔ تو میاں صاحب نے رضامندی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آؤں گا، اور آپ مغرب سے 15-20 منٹ پہلے میرے مکان پہ آ جا کریں سائیکل لے کے، میں بھی اپنا سائیکل لے لوں گا، سائیکلوں پر چلیں گے، بلاک وائز سارے جلسے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے، سب کو اطلاع کر دیں کہ کسی جگہ پر نہ میں نے کھانا کھانا ہے، نہ میں نے چائے پینی ہے، آؤں گا، تقریر کروں گا، زیادہ زیادہ پانی کے ایک جگ رکھ دیں ٹیبل پہ، پیاس لگی تو تھوڑا پانی پی لوں گا، لیکن اس کے علاوہ میں نے کوئی کسی جگہ چائے نہیں پینی، بس جو مقصد یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنی ہے اور بعد میں تربیتی اجلاس کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ چنانچہ میں خاکسار نے یہ اطلاع سب کو کر دی کہ اس طرح میاں سب تشریف لا رہے ہیں، ان کو تقریر کریں گے، تربیتی تقریر، تو کوئی تکلف نہ کریں دوست۔ تو سب کو اطلاع کر دی گئی، چنانچہ ہم حضرت میاں صاحب کے ساتھ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ رابع بنایا، ان کے ساتھ ہم نے دورہ کیا پورے بلاک وائز، پورے ربوہ کا، سائیکلوں پہ بڑھ جاتے تھے، جوانی کا زمانہ تھا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ حضرت میاں صاحب بھی سائیکل چلانے میں بڑے ماہر تھے، بڑے تیز تھے، اور میں بھی ینگ تھا، تو بہرحال کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی سائیکل چلانے میں۔ تو سب بلاکوں میں میاں صاحب نے خوب پرجوش تقریریں کی، خوب لوگوں کو بیدار کیا، نماز کی اہمیت بتائی، اور فرمایا کہ دیکھو جو تو پہلے مورامہ کے ڈنڈے کی وجہ سے مسجد آتے تھے وہ سمجھو کہ وہ معاملہ، لیکن جو خدا کی خاطر مسجد میں آتے تھے تو اب مسجد میں وہ آئیں اور خدا کے لیے آئیں، کسی خوف کی وجہ سے نہ آئیں بلکہ اللہ کی خاطر مسجد میں نماز پڑھیں آ کے۔ اس طرح اس کی اہمیت پر میاں صاحب نے بڑی اعلیٰ تقریریں کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ اپنے ربا کی تمام مساجد جو تھیں وہ بھر گئی، خوب رونق ہو گئی. لیکن ایک جگہ پر جب ہم دارالنصر میں پہنچے غربی میں، وہ وہاں نصر بلاک کا اجلاس تھا، تو وہاں پہنچے تو اجلاس کے بعد میاں وہاں پر ماشر ابراہیم صاحب بھامڑی جو آج بھی حیات ہیں لگ بھگ سے، وہ صدر تھے، اور وہ حضرت میاں صاحب کے استاد بھی تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب میں نے تو آپ کو نہیں جانے دینا بغیر کھانا پینے کے، تو میں نے جو مرضی ہو جائے آپ نے یہاں سے چائے وغیرہ پی کے جانی ہے. اور خیر وہاں پر حضرت میاں صاحب نے کہنا مان لیا، استاد تھے، انہوں نے کہا تو ٹھیک ہم چائے وغیرہ پی لیتے ہیں بعد میں. تو اس طرح پھر وہ جو اجلاس کے بعد چائے وغیرہ انہوں نے پیش کی، وہاں چائے پی، تو وہاں سے پھر فارغ ہو کر پھر ہم آئے. اس موقع کی ایک تصویر مجھے مل گئی جس میں ایک طرف بھامڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ میں ہوں دعا میں، اور ساتھ مرزا خلیل احمد صاحب ہے. یہ ایک تاریخی فوٹو ہمارے پاس ہے، یہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے 20/6/77 کی، 20/6/77 کی. تو یہ میں تصویر یہاں رکھ دیتا ہوں، دوست دیکھ لیں. تو ایک یادگار تصویر ہے یہ، میں تو اس کو آپ دیکھ لیں آپ دوست. تو یہ ایمان افروز یادیں جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے روحانی یادوں کو آپ جب سنیں گے تو ضرور اس کے نتیجے میں آپ کے ایمان میں، ایقان میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور آپ دعا بھی کریں کہ اب جو باقی حصے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان کو پورا کر سکوں، اور جو جماعت کے لیے مفید اور بابرکت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.